اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ آج بڑی میرے لیے ایک ڈرڈی سی آزمائش ہے، وہ یہ ہے کہ سید نیچے ہیں اور میں اوپر ہوں۔ اللہ اس نالائق کا مزاج ہے کہ سید نیچے ہوں تو میں نے کبھی کرسی پہ بیٹھ کے تقریر نہیں کی، یا پھر اتنا کرتا ہوں کہ کہتا ہوں بھائی سب سادات کے لیے بھی کرسیاں لے کے آؤ، تو سادات بھی کافی زیادہ ہیں، تو میرا تو خیر تھا کہ نیچے بیٹھ کے ٹھیک ہے، لیکن سید پاک ہی انہوں نے چوک کے تھے ان کرسی تے باشڑے میری جو کیفیت ہے نا وہ اس وقت بالکل یہی ہے کہ آئی جان شکنجے اندر جویں ویلنے دے وچ گنا رو آکھے اج رو محمد تام تینوں منا آج میں بڑا ڈاڈا پھنسا ہوں حضرت جی، تو بس اللہ مجھے معافی دے دے اس معاملے پہ، کیونکہ اصل بس کیفیت ہے نا حضرت جی، اپنی اوقات ابھی تک یاد ہے، ٹھیک ہے جی، وہ کل نہ کو دماغ میں خناس آ جائے تو میں بھی کہوں جی میں بھی ہوں، تو ابھی تک اپنی اوقات یاد ہے، پھر کیونکہ ظاہر ہے حضرت جی ادھر بھی نظر پڑتی ہے ادھر بھی پڑتی ہے، پھر تکلیف ہوتی ہے کہ حضرت جی گجراں دا منڈا اتے تے آلے رسول تھلے، تو پھر میرا دل کٹ جاتا ہے تو آج حضرت جی جو ہے نا وہ بڑا ڈاڈا معاملہ ہے، کیونکہ حضرت جی ادب ہی سب کچھ ہے، حقیقت ہے حضرت، اگر جبوں کبوں سے ملتا تو سارے جبوں کبوں والے عارف ہوتے حضرت، جس کو ملا ہے حضرت ادب سے ملا ہے حضرت، اور کیونکہ میرے نام کے ساتھ یہ نسبتوں کی بہاریں ہیں حضرت، ایک نسبت خادمی بھی لکھی ہوئی ہے، میرے پردادا شیخ حضور حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ کو عیدگاہ شریف سے بیعت و خلافت تھی حافظ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اصل میں حضرت تب تو انٹرنیٹ کا دور ہے نا، ہر بندے کو ہر بندہ ہی جانتا ہے حضرت، تو اس وقت اس طرح کے کچھ معاملات نہیں تھے، حضرت کہیں تقریر کرنے تشریف لے گئے تو وہ جو نقیب محفل تھے نا جنہوں نے حضرت کو دعوت دینی تھی تو وہ حضرت کو نہیں جانتے تھے، تو انہوں نے رکا بھیجا کہ حضرت آپ اپنا تعارف لکھ کے بھیجیں تاکہ میں آپ کو آپ کے اس تعارف سے دعوت دوں، تو حضرت نے فی الفور یہ تعارف لکھ کے بھیجا، آپ نے لکھا بندہ خدا کا ہوں امتی پیارے نبی کا ہوں، حسنین کا غلام ہوں خادم علی کا ہوں، بیعت ہے میری حافظ عبد الکریم سے، حلقہ بگوش میں اس کامل ولی کا ہوں، وہ مرشد خانے تشریف لے گئے راول پنڈی عیدگاہ شریف حضرت، تو حضرت بڑے اچھے خطیب بھی تھے، آپ بڑے جید عالم دین تھے، تو کسی آگے جنا کسی جگہ پہ تقریر کرنے جانا تھا، تو آپ کے مرشد کریم حافظ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 گھوڑے منگوائے، ایک اپنے لیے ایک حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے، تو گھوڑے کچھ اس رنگ سے آ گئے کہ ایک ذرا تگڑا تھا ایک ذرا ماڑا تھا، جو تگڑا گھوڑا تھا نا صحت مند، حافظ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالی نے وہ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عنایت کیا، اور جو ذرا تھوڑا کمزور گھوڑا تھا وہ اپنے لیے رکھ لیا، اب وہ قافلہ رواں دواں ہو گیا، اب مرشد کریم نے تھوڑا سا آگے جا کے دیکھا دائیں بھی مرید کوئی نہیں بائیں بھی مرید کوئی نہیں، تو گھوڑا رکوا کے دیکھا تو حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھوڑے کی لگام پکڑ کے نا پیدل ہی آ رہے تھے، جب قریب آئے تو آپ نے پوچھا وہ خادم علی وہ گھوڑا اس لیے تو نہیں منگوایا کہ تو گھوڑا ہونے کے باوجود بھی پیدل ہی آئے، تو پیدل کیوں آ رہا ہے؟ اب سننا حضرت جن کو فیض ہوا ہے پھر عرض کرتے ہیں حضرت گل ہے وے صحت دے لحاظ نال میرا گھوڑا تگڑا ہے تے صحت دے لحاظ نال آپ دا گھوڑا ماڑا ہے، اور میں تے اس ڈر نہ نہیں گھوڑے تے بہن ڈیا یہ جی آپ دے گھوڑے دے اگے لنگ گیا میرے تے پلے کھ نہیں رہنا ہے، اج حضرت جی باتیں بڑی ہیں ادب نہیں ہے حضرت، ہاں حضرت اس لیے تو کسی نے کہا تھا کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، کئی بار یہ نہیں پورے دا پورا سٹیج ہی خالی جانا جڑا سب تو اینڈ تے بیٹھا ہوتا انہوں خیر پی جاتی ہے، اس لیے حضرت جی ادب ہی کرنا ہے ہمیشہ، ہاں ادب والوں کو ملتا ہے بے ادبوں کو کبھی بھی نہیں ملا حضرت، ٹھیک ہے، اس لیے کوشش ہے حضرت چلو ہو سکتا ہے کہ سانوں ہی خیر پہ جائے، باقی بات تو کچھ بھی نہیں ہے، ادب کریں والدین کا کریں اساتذہ کا کریں مشائخ کا کریں علماء کا کریں سادات کا کریں، انشاءاللہ پھر
خیر ہی خیر ہے، ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، یا اکرم الخلق ما لي من نزول به سواك عند حلول الحادث العمم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ جل شانہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ ایک بار پھر ذرا درود نا محبت والا، ٹھیک ہے جی، دل سے حضرت۔ دیکھو ہوتا ہے نا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں گونگلوں تو مٹی چاڑ چھڑنی، گونگلوں تو مٹی نہیں چاڑنی۔ وہ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا نا، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ آج ذرا یاد کریں نا حضرت، دل سے یہ تصور رکھ کے ہم پڑھ رہے ہیں، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اور یہ تصور کریں یہ دائیں بائیں یہ جو دیواریں ہیں یہ میرے لیے ہیں، ایسی لاکھوں دیواریں بھی ہوں تو نگاہ مصطفیٰ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے گا۔ حضرت دل سے پڑھ کے تو دیکھیں، کبھی دیکھیں ہیں دل سے پڑھا کیا مزہ دیتا ہے؟ وہ کسی نے ایویں تو نہیں لکھا تھا، ہزار جام تصدق ہزار میں خانے، نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانے۔ کبھی دل سے پڑھیں تو صحیح، کیونکہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب کوئی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھتا ہے تو پھر حضور نبی علیہ السلام کی روحانیت بھی اس جانب متوجہ ہو جاتی ہے حضرت۔ اور ایک بڑا ثقیل فکرہ ہے، سبع سنابل میر عبد الواحد بالگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں ذکر میں غفلت ذکر سے غفلت سے بدتر ہے حضرت، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو ہم میں تھوڑی سی کمی آ گئی ہے نا، اول تو پڑھتے ہی نہیں، اگر پڑھیں تو غفلت سے پڑھتے ہیں نہیں حضرت جی۔ کوشش کرو جب بھی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھو دل سے پڑھو، اور پھر دیکھو حضرت جی وہ دل کا درود پڑھا وہ آپ کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے جائے گا حضرت۔ اور ہمیں تو حضرت حقیقت بات ہے، ماحول دیکھ کے بھی دکھ ہوتا ہے، وہ حضرت جی چار باتیں کر کے تو آپ سے سبحان اللہ کہلوانی پڑتی ہے، منتیں ترلے کر کے تو آپ سے درود پڑھوانا پڑتا ہے حضرت۔ پتہ نہیں اتنا ذوف کیوں آتا جا رہا ہے حضرت۔ اللہ کا شکر ہے سارے باہوش بیٹھے ہیں۔ میں آپ کو مجذوب کی بات سناتا ہوں حضرت۔ آپ کو پتہ ہے آج سب سے سوکھا کام مجذوب بننا ہے حضرت، سب سے سوکھا کام، اور ڈھیر لگا ہے حضرت جی، ٹرکاں دے ٹرک لتھے دے مجذوب بندے، اور حقیقت میں حضرت جی ڈھونڈنے سے کہیں کہیں جا کے ملتا ہے کوئی حضرت۔ سب سے سوکھا کام ہے نا حضرت جی، مجذوب ہونے کا بہانہ کرو اور جو مرضی کرتے پھرو حضرت۔ اور یہ کوئی سلسلہ آج نہیں ہے، یہ سلسلہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ بزرگوں کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور اگر چیک کرنا ہو کہ مجذوب اصلی ہے کہ نقلی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ لیکن میں آپ سے کہوں گا آپ نہ چیک کرنا جا کے، اگر نقلی ہوا پھر خرابی ہوگی، اصلی ہوا تو پھر کام خراب ہوگا حضرت، ٹھیک ہے۔ پوچھا گیا کہ حضرت اگر دیکھنا ہو کہ مجذوب اصلی ہے کہ نقلی ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ حضرت نے دو طریقے عطا فرمائے، چلو میں ایک ہی پہ، کیونکہ ہمارا موضوع بھی اب چلو وہ بن گئے۔ آپ فرماتے ہیں اگر چیک کرنا ہو نا کہ مجذوب اصلی ہے کہ نقلی ہے تو اس کے پیچھے بیٹھ کے حضور نبی علیہ السلام کا نام لے۔ جو مجذوب ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے نا
اس کے پیچھے بیٹھ کے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے، جیتے تیرے المو کر لے اصلی نہ کرے تو نقلی ہے۔ ہاں، کیونکہ حضرت مجذوب کو بھی حالت جذب میں اتنا ہوش ہوتا ہے کہ میرے پیچھے محبوب خدا کا نام لیا گیا۔ ہاں ہاں، حضرت مجذوب کو بھی حالت جذب میں اتنا ہوش ہوتا ہے کہ میرے پیچھے محبوب خدا کا نام لیا کہ میں نے اس کو کنڈ نہیں کرنی، اگر تو تمہاری طرف منہ کر لے اصلی مجذوب ہے، نہ کرے تو نقلی مجذوب ہے۔ تو یار اگر مجذوب کو بھی حالت جذب میں اتنا پتہ ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کا نام لیا گیا ہے، تو اللہ کا شکر ہے ہم تو بیٹھے سارے ہوش والے ہیں حضرت، پھر ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے۔ اور میں کہتا ہوں یہ ہمارے بڑوں کے دعوے تھے، یہ ان کے تغمے تھے، یہ ان کے میڈل تھے۔ کیا میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، حضرت جی جیوندیا نہیں، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ تو حضرت جی ہم تو جیوندے، ہم تو زندہ ڈھیلے پڑ گئے ہیں، مرنے کے بعد ہم نے کیا کہنا ہے حضرت۔ اس لیے سنیوں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں یہ کمزوریاں چھوڑو یار، اور آؤ عمل کی طرف نکلیں حضرت، اور خوب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھا کرو۔ اور ڈھیلا نہیں پڑھنا حضرت جی، یہ عقیدہ رکھ کے پڑھا۔ میں نے کہا نا کتابیں تو بڑا کچھ سکھاتی ہیں، حضرت ہمیں بزرگوں نے اس راستے پہ ڈالا، ہمارے ساتھ بڑا کچھ ایسا ہوا کہ اب تو ڈر بھی لگتا ہے پڑھتے ہوئے بھی بھائی، کیونکہ میں کہتا ہوں ہمیں تو غلاموں کی سمجھ آج تک نہیں آ رہی، قربان جاؤں ان کا کیا کہنا ہے۔ میرا باقاعدہ یہ یوٹیوب پہ بیان، میرے ساتھ سب سے پہلا اس نے مجھ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، نہیں بھائی یہ بات کتابی نہیں ہے، واقعی سن دینی ہے ذرا۔ میرے سیالکوٹ میں بھی ایک مرزوق بزرگ ہوا کرتے تھے، ان کا نام تھا سائیں عبدالرشید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ جیسے یہ مسجد ہے، یہ سامنے گھر ہے، درمیان میں سڑک ہے، اسی طرح میرا گھر تھا، درمیان میں سڑک، سامنے قبرستان، وہاں وہ رہا کرتے تھے۔ بچپن سے ہی اللہ کا فضل تھا، شوق رہا بزرگوں کے پاس بیٹھنے کا۔ اور آپ بھی دعا کیا کریں اللہ امین پاک لوگوں کی سنگتیں اور صحبتیں عطا فرمائے۔ یہ جن کے پاس ہم نے بیٹھنا شروع کیا نا، میاں صاحب فرماتے ہیں چھڑ دے بے درداں دی یاری، نیتا ہو جاسی منہ کالا، اے دے تو تنہائی چنگی جڑی بخشے نور اجالا۔ کتے کلیاں بہ لیں میاں کسی اینج دے کلنا بھائی جنوں جواں پئیاں ہون تے تینوں بھی شک دیاں جواں پا چھڑے۔ یہ بڑھاپے میں آ کے بوڑھا بابا سانو نہیں انگوٹھے چومنا جائز ہے، کیا ہوتا ہے کسی ایسے کے پاس جا کے بیٹھایا ہوتا ہے جس سے اس کو بھی جوئیں پڑ جاتی۔ اپنی صحبتیں بڑی ٹھیک رکھو۔ اور قبلہ مجھے میرے بزرگوں نے ایک بات ارشاد فرمائی، آپ فرماتے ہیں میرے حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ، کیونکہ آپ صرف ایک ہی بیٹے تھے، حکیم خادم علی رحمۃ، آپ 14ویں اولاد تھے، اس سے پہلے 13 بچے انتقال کر گئے، اب 14ویں اولاد تھے۔ فرماتے ہیں حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی مسند پہ بیٹھے تھے، اب فرماتے ہیں مجھے اماں جی نے نا دال لینے کے لیے بھیجا، حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے حکیم صاحب نے دیکھا مجھے کہ میں گزر کے گیا ہوں، فرماتے جب واپس آیا تو پھر دیکھا، کہتے تیسری بار میں جب پھر واپس جانے لگا مجھے بلا لیا، بلا کے کہتے ہیں عبدالحی کتھے گیا سائیں، کتھوں آئے ہیں، پھر کتھے چلا ہے، ہمیں تو آج پتہ ہی نہیں نا حضرت جی میرا بیٹا کہاں جا رہا ہے، میری بیٹی کی جو سہیلی ہے اس کا کریکٹر کیسا ہے، یہ اس لائق ہے بھی میری بچی کی سہیلی بنے کہ نہ بنے حضرت جی۔ میرا بچہ رات کو 10 11 12 بجے تک کہاں بیٹھا رہتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کوئی بھی حضرت۔ سنو حضرت جی وہ لوگ کیسے تھے، کہتے میں نے عرض کی میاں جی بیبے نے دال لین بھیجیا سی، دال لے کے بھائی حکیموں کے ہاتھ تولے ہوتے ہیں، پھر دوسری کا بات ان کے گھروں میں ترازو بھی ہوتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی ترکڑیاں، کہتے بیبے نے مینوں دال لین بھیجیا سی، دال لے کے آیا ہوں تے بیبے نے کیا ہے کہ دال گھٹ ہے، تے عبدالحی جا دکاندار کل واپس تے انہوں کیا دال پوری دے، سننا ذرا حضرت آگے سے۔ آپ فرماتے حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نا میرے ہاتھ سے دال لے لی اور مجھے فرمانے لگے عبدالحی اپنی بیبے نو کہہ تھوڑی دال پکا لے، مینوں پھر نہ اس بے ایمان دے متھے لا۔ ہاں حضرت صحبتیں اتنا اثر کرتی ہیں حضرت جی، صحبتیں اتنا، فرمایا اپنی بیبے نو کہہ تھوڑی دال پکا لے، لیکن مینوں دوبارہ اس بے ایمان دے متھے نہ لایا۔ ہم دیکھتے نہیں حضرت ہم کہاں بیٹھ رہے ہیں، ہمارے بچے کہاں بیٹھ رہے ہیں، نہ حضرت جی اپنی بھی صحبتیں اچھی رکھو، اپنے بچوں پر بھی پوری توجہ دو کہ ان کی بھی صحبتیں کیسی ہیں حضرت، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ صحبت کس دن کوئی چاند چڑھا دے حضرت، صحبتوں کا بڑا دھیان رکھو۔ اللہ کا شکر ہے بچپن سے اللہ نے رحمت فرمائی کہ یہ پاک لوگوں کی صحبتیں میسر رہی ہیں، پاک لوگوں کی صحبت۔ اور حضرت نے جو ہے نا وہ اسی قبرستان میں اپنا وقت گزارا، اور میں یہاں پر بھی حضرت آپ کو بات، آج کل بڑا شوق ہے ہر بندے کو مرزوق کے پاس بیٹھنے، نہیں حضرت جی شرع نے منع فرمایا،
سلجھے لوگوں کے پاس بیٹھو، الجھے لوگوں کے پاس نہ بیٹھو حضرت۔ مجذوب کو اگر موج بھی آئی تو تمہیں بھی مجذوب ہی بنا سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا حضرت۔ ہاں ہاں حقیقت میں کہہ رہا ہوں، یہ فرید بنا دینا یہ کسی سالک کا ہی کام ہے حضرت۔ ہاں یہ غوث اعظم بنا دینا یہ کسی سالک کا کام ہے۔ مجذوب بڑی ہو جوش میں ہے تو مجذوب کر دے گا۔ اور اس پہ کمال لکھا ہے حضرت، حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے۔ اب فرماتے میرا بھی ایک مقتدی تھا، اس کو بھی بڑا شوق تھا مجذوبوں کے پاس بیٹھنے کا، وہ ایک مجذوب کی بیٹھک میں نہ جا کے بیٹھا کرتا تھا۔ اب فرماتے میں نے اس کو کئی بار منع کیا ہے نہ جایا کر سنگیا، اس نے آگے سے کہنا لو جی جدن شیخ بابے کی زبان حرکت میں آئی میرے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ شیخ نے لکھا ہے کہ بابا جی کا جذب کم ہوا، حضرت کو ہوش آئی، دیکھا سامنے بندہ بیٹھا ہے، اسے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے عرض کی حضور میں نہیں ہوں۔ اپنے سر پہ پتہ نہیں کتنی دیر بعد حضرت کو ہوش آئی، جذب کم ہوا، سر تے ہاتھ پھیر کے کہنے لگے وہ میرے وال بابا ود گئے نے تو میری ٹینڈ نہیں کر دینا۔ وہ بڑا خوش ہوا، حضرت کی ٹینڈ کروں گا تو حضرت انعام میں کچھ عطا فرمائیں گے۔ اس نے اس طرح تیز کر کے نا حضرت کی ٹینڈ کر دی۔ شیخ لکھتی ہے اس نے سر پہ ہاتھ پھیرا نا تو سر خالی تھا، عرض کرتا یا اللہ جی نے مینوں خالی کیتا تو اینوں بھی خالی کر چھڑا۔ اب کیا کرے حضرت وہاں کو، بس پھر زوال شروع ہوا حضرت جی، پھر زوال شروع ہوا حضرت۔ میں خانے دے دردے اتے رہندے ہیں کلندر، دیندے کھوندے تاجاں تائیں ایک پلکارے اندر حضرت۔ جذب تھا حضرت جی، زبان سے نکلی کسی سے بھی نہیں ٹلی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ شیخ لکھتے ہیں بندہ میرے پاس آیا واپس، اب فرمانے لگے میں تو تینوں پہلے کیا سی کہ کسے سلجھے کل بہ کسے الجھے کل نہ بہ، آپ بھی الجھیا ہی تین بھی الجھا چڑھے۔ ہاں اس طرح کر جا کے بیٹھا رہے، پھر کبھی ہوش آ گئے نا تیرے نصیب جاگے، پوچھیں تو کون ہے تو یہی کہنا میں نہیں ہوں۔ اگر وہ پھر کہیں نا میرے وال بڑے ود گئے نے تو میری ٹینڈ کر دے تو کر دیں، لیکن ایسا ہی نہ کریں کہ ٹینڈ کر کے نا سیر اتے مٹھے مٹھے اس طرح نہ پچھ لا دیں۔ اب یہ شیخ نے دورانیہ نہیں لکھا کہ وہ اس کی آزمائش کا وہ وقت کتنا تھا حضرت، 10 سال تھے، 5 سال تھے، 6 سال تھے۔ وہ حضرت کا جذب پھر کم ہوا، بندہ سامنے بیٹھا ہوا تھا، ہوش آئی، اس کو پوچھا بھائی تو کون ہے؟ انہیں عرض کی تھی حضور میں نہیں ہے۔ فرمان لگے یار وال بڑے ود کے نہیں ٹینڈی کر دے۔ وہ آگے بڑھا، اس نے حضرت کا پھر سر مونڈ دیا، ساتھ ہی شیخ کی بات یاد آ گئی، اس نے سر پہ نا مٹھے مٹھے ٹک لگا دی۔ وہ بابا جی نے پھر ہاتھ پھیرا، وہ جب ہاتھ پھیرا تو ہاتھ رنگا ہوا آیا۔ بابا جی کہتے ہیں یا اللہ جی نے مینوں رنگیا تو اینوں بھی رنگ چھڑا ہے۔ دھیان رکھ کے حضرت سلجھوں کے پاس بیٹھو حضرت۔ اور میں آپ کو حقیقت کہوں گا حضرت جی، یہ کچھ ہمارے سٹیجوں کا بھی قصور ہے کہ ہم نے بھی لوگوں کو حقیقت حال نہیں بتائی حضرت۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، لکھ مجذوب ایک پاسے تے ایک سالک ایک پاسے، حقیقت ہے۔ سالک ہونا بڑا اوکھا کام ہے بابا جی، ہاں جی۔ سالک نے مرید بھی ویکھنے نے تے گھر بھی چلانا ہے، سالک نے کپڑے بھی لال دے پانے نے، پگ بھی لال دی بننی ہے، روٹی بھی لال دی کھانی ہے۔ مجذوب کو کیا لگے حضرت جی، نہ انہیں بچیاں دی فیس دینی ہے، نہ انہیں میٹر دا بل دینا ہے حضرت، اس کو کیا لگے حضرت۔ حقیقت کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے سٹیجوں کا بڑا قصور ہے کہ مجذوب کو انہوں نے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا۔ وہ سالک جو ہر روز کئی ہزار بار مرتا ہے حضرت جی، اس کو انہوں نے کہا نہیں ہے، نہیں حضرت جی، لاکھ مجذوب ایک طرف اور ایک سالک ایک طرف حضرت۔ اور ایک حضرت ہمارے سیالکوٹ میں بھی ہیں ماشاءاللہ، جہانگیر بھائی بھی بیٹھے ہیں، نوید صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ، بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ بھی مجذوب ہوئے ہیں۔ وہ اگوکی نا وہاں کوئی تھا جن کا نام ہے جلال، آج بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بالکل ساتھ سائیں جلال کا بھی مزار ہے حضرت، جو بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بعد ہوئے حضرت، ساتھ ان کا بھی مزار ہے۔ یہ جو سائیں جلال تھے نا، یہ جوانی تھی، خوبصورتی تھی، یہ کہیں جو ہے نا وہ دل اپنا پھنسا بیٹھے حضرت۔ وہ جب دل پھنسایا نا، وہ تھا بھی ہندو گھرانہ، اب کو مسلمان ہوتا تو کچھ کیا جاتا، وہاں کیا زور ہے بھائی کسی کا، وہ دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ عشق پہ زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، لگائے نہ لگے بجھائے نہ بنے۔ سمجھ آئی کوئی نہ، اپنے دوست سے مشورہ کیا، قبلہ اپنی زندگی میں بھی مشہور تھا حضرت بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ اگر کوئی کام نہیں ہو رہا ان کی بارگاہ میں حاضری دو، کچھ حاضریوں کی برکت سے اللہ رحم فرما دے گا۔ اور بعد از وصال بھی یہ بات مشہور تھی کہ اگر کوئی معاملہ ہے تو حضرت کے مزار پہ حاضری دو، اللہ ان کے مزار پہ حاضری کی برکت سے کرم کر دے۔ آج بھی یہ بات مشہور ہے۔ وہ کسی نے اسی والے سے کہا تو بابا لاہوری شاہ جا، جے بابے دی جی ہل گئی تھے تیرے بارے نہیں آ رہے۔ وہ آیا، حضرت پہ جذب غالب تھا، وہ آ کے بیٹھ گئے جیسے حضرت بیٹھے تھے، اور ساری زندگی بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ اس طرح بیٹھے،
یہ حضرت کا انداز. کسی نے کبھی حضرت کو زمین پہ بیٹھے نہیں دیکھا, اتنا جذب تھا حضرت پہ غالب. ساری زندگی بابا اس طرح بیٹھا ہے حضرت. تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کی, صبر ایوب کیا, گریا یعقوب کیا. عشق حضرت جی حضرت رنگ ہی وکھرے, یہ تو یونیورسٹی وکھری ہے, یہ تو کالج ہی وکھرا ہے. لیکن دکھ ہے حضرت جی اتنے ٹپوٹو دس لوں عاشق نکل آتا حضرت جی. کوئی عاشق قرآن پا میرے قرآن پڑھنا ہی نہ آتا ہے غریب آدمی. میرے اسٹیجوں کے حالات بڑے خراب ہیں, جتنا بڑا نوٹ اتنا بڑا میڈل حضرت جی. ہاں اللہ قربان جاؤں عاشقی کو سوکھا کا. میں قبلہ ایک دن اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں نا میں نے عرض کی, میں حضور سچ کہہ رہا ہوں اللہ اور اللہ کا رسول گواہ, میں اس بعد کدی میں اج تک پیرا دی بارگاہ گل بھی نہیں کیتی کدی. یہ نویس صاحب بیٹھتے ہیں میرے مرشد کی بار, میں گل بھی نہیں کدی کیتی. اس بعد میں ایک دن عرض کیتی, میں حضور وہ عشق دے حوالے نال کوئی ارشاد فرما. بڑا اس طرح مجھے دیکھ کے نا فرمانے لگے مولوی روٹی شوٹی کھایا کر عشق دا نام نہیں. ہاں ہاں حضرت جی یہ وکھرے ہیں حضرت. سارے تو نہیں نا ابو بکر ہو سکتے حضرت جی, سارے تو نہیں نا ابو بکر ہو سکتے. وہ دل ہی اللہ نے وکھرے بنائے ہیں, دلوں میں اللہ نے طاقت ہی وکھری. کون حضرت جی یہ اس طرح ہوا نہیں اس طرح, لیکن بزرگوں نے لکھا اگر ہوتا تو اسی طرح ہونا تھا حضرت. جب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ تشریف لے گئے نا, جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ساتھ چلے تھے. ایک مقام ایسا آیا نور ہونے کے باوجود عرض کرتے ہیں حضور میں نہیں جا سکوں گا, اگر آگے جاؤں گا تو پر جل جائیں گے. نہیں گئے, رہ گئے. صوفیہ فرماتے تھے وہ تھے جبرائیل امین علیہ السلام. اگر وہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ہوتے نا, عرض کرنی تھی حضور پاویں سڑ جاں گا جانا نہ لیجیے. ابو بکر ہے ہاں. اچھا یہ تو ابو بکر تھے نا حضرت جی, زندہ باد. یہ ذرا حضرت سیدہ اسماء کی بھی سنو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, جن کی صاحبزادی کا یہ حال ہے, پھر قربان جاؤں ان کا کیا عالم ہوگا. یہ لکھا ہے مورخین نے کہ جب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی تو آپ نے غار ثور میں قیام فرمایا. وہ تو اللہ کے رنگ تھے نا حضرت جی, جالا لگ گیا, کبوتری نے انڈے دے دیے حضرت جی. ان کو وہاں بھی گمان نہیں ہوا, لیکن کسی نے مخبری کر دی, ٹھیک ہے جی, کہ یہ جو حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رات کو کھانا لے کے جاتی ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کدھر ہیں جناب رسول اللہ علیہ السلام اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ. لکھا کہ ابو جہل جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کشانہ مبارک پہ حاضر ہوا. یہ میں ذرا ادباً اس طرح بول رہا ہوں. آگے اس نے دروازے پہ دستک دی, اللہ کی کرنی دروازہ بھی سیدہ اسماء نے کھولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دروازہ بھی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے, ظاہر ہے عورت ذات ہے, بچی چھوٹی عمر تھی. وہ سیدہ پہ روب ڈال کے نا کہتا ہے اسماء بتاؤ کہاں ہے محمد علیہ الصلوۃ والسلام اور تمہارے والد ابو بکر. ظاہر ہے بچی تھی وہ. آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتہ. یہ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس نے اس قدر زیادہ زور سے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخسار پہ تھپڑ مارا کہ آپ کی بالی ٹوٹ کے نا آپ کی رخسار میں گال میں پیوست ہوگی, خون کا فوارہ جاری ہو, وہ گری جا کے. لیکن قربان جاؤں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق ہے. یہ کہاں ڈرتا ہے حضرت جی کسی سے. اٹھ کھڑی ہیں, فرمانے لگی اے ابو جہل پہلی بار تجھے نہیں بتایا, ساری زندگی دکھ رہے گا. اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے پتہ ہے کہ محمد اور ابو بکر کہاں ہیں, ذرا آج پوچھ کے بتا. آئے پتہ ہے ذرا آج پوچھ کے بتا. حضرت 10 آج دیکھتے ہیں کفر میں زیادہ طاقت ہے یا عشق مصطفیٰ میں زیادہ زور ہے حضرت ہیں. یہ لکھا ہے کہ ابو جہل رو پڑا تھا. وہ کل کی بچی اور ابو جہل کو کہتی ہے پوچھ کے بتا. وہ پھر درمیان میں کچھ لوگ پڑے اور بات کو رفع. یہ عشق بکھرے رنگ ہے, عشق بکھرے رنگ ہے. میں حضور کو عشق دے والے فرمان لگے بابا جی روٹی شوٹی کھایا. اسی پھر اس بعد روٹی شوٹی کھانے ہیں اسی نہیں پائی کدی نہ دے ایسا وہ کام نہیں ہے. عشق تے آتش دوہی برابر ہوئے, عشق دا تاؤں تے کھیڑا ہے. آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا. سڑدا ہے سڑدا ہے. یہ میں نے پڑھا ہے کہ ایک رات نا رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صدائیں بلند کی, ہائے آگ ہائے آگ.
محبت ہی سب والے علاقہ کو، وہ کسی نے یہ نہیں آ کے پوچھا کہ یہ آگ ہے کون سی ہے، وہ سب نے برتن اٹھائے اور کنویں کی جانب بھاگ گئے. وہ سب برتن بھر کے نا واپس لا رہے تھے آگ بجھانے کے. رستے میں ایک بزرگ تھے جو واسرین میں سے تھے، آپ نے روک لیا، پوچھا بھائی کتنے چلے ہو؟ انہوں نے کہا سیدہ پکار رہی ہیں ہائے آگ ہائے آگ، یہ پانی لے کے ان کی آگ بجھانے جا رہے ہیں. رو پڑے. فرمایا یہ وہ آگ نہیں جو پانی سے بجھ جائے، یہ عشق الہی کی آگ ہے، یہ اس کی دید سے ہی بجھے گی. حضرت عشق تے آتش دوہیں برابر ہوئے، عشق دا تاں تے کھیڑا، آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا. پھر خود سے سوال کرتے ہیں حضرت خواجہ غلام فرید. سوال کیا کرتے ہیں؟ آتش نو تے پانی بجھاوے، دسو عشق دا دارو کیڑا. پھر جواب بھی خود ہی دیتے ہیں، غلام فریدا اتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جائے ڈیرا. یہ عشق کی تو کربلا سجاتا ہے حضرت جی، یہ عشق کی تو بدر و احد کے مار کے سجاتا ہے حضرت جی. ہم جیسوں کا کیا کام ہے یہ، کیونکہ یہ گناہگار بھی نقش بند. رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ میں آپ کو بتانے لگا عشق پھر کیا کیا کرواتا ہے بندے سے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری. ٹھیک ہے، وہ لکھا ہے کہ حضرت کی جو بی بی صاحبہ تھی نا وہ زبان کی بڑی کڑوی تھی، لیکن حضرت نے سب مریدوں کو ارشاد فرما رکھا تھا کہ یہ کچھ بھی بولیں تم نے سکوت اختیار کرنا. انہوں نے پڑھا کہ حضرت کا ایک مرید تھا پٹھان جو کابل سے آیا. حضرت نے نا خانقاہ میں کوئی کام اس کے ذمہ لگایا، وہ کام کر رہا تھا، بی بی صاحبہ تشریف لیے ہیں، آگے اس سے پوچھا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ وہ کس نے کہا تجھے کرنے کے لیے؟ اس کو تو نہیں پتا تھا کون ہے. اس نے عرض کی مجھے شیخ نے حکم دیا. تلواریں عام تھی، ہتھیار عام، اس نے تلوار کو ہاتھ ڈالا، کھینچی نے عام سے باہر. حضرت کو بذریعہ کشف خبر ہوئی کہ اندر معاملہ خراب ہو رہا ہے. حضرت بھاگتے ہوئے تشریف لائے، اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو لے گئے. اب باہر جا کے پیر بھی رو رہا ہے اور مرید بھی رو رہا ہے. جب کیفیت سنبھلی نا تو مرید نے پیر کی بارگاہ حضرت مظہر جانا رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی حضور اب اتنے بڑے شیخ ہیں، حضرت کے یہ تصرف کا عالم ہے کہ اگر اس پہاڑ پہ نظر ڈالیں تو اس کو بھی سرما کر دیں، اور ایک عورت ذات اور حضرت کی شان میں اتنی گستاخی. آپ نے فرمایا تجھے کیا بتاؤں یار، میں جب مجاہدے کر رہا تھا نا قرب الہی پانے کے لیے تو ایک دن مجھے الہام ہوا مظہر ہم تجھ سے راضی ہیں. کہتے میں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا. پھر الہام ہوا مظہر ہماری ایک اور بندی ہے تیری طرح، وہ بھی ہمیں خوش کرنے کے لیے بڑی محنت کرتی ہے اور راضی مجھ سے بھی بڑے ہیں، لیکن اس میں ایک عیب ہے، زبان کی بڑی کڑوی ہے. کبھی تو ہمارے لیے اس سے نکاح کر لینا تو ہم تجھ سے اور راضی ہو جائیں گے. حضرت پہ پھر کیفیت تاری اور آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا گستاخی کرنا تو دور کی بات، ارے اس پہ نظر ڈالوں یہ بولنا بھول جائے، لیکن تجھے کیا بتاؤں میں اپنے یار سے یاری نبھا رہا ہوں. عاشقی کو بچوں کا کھیل ہے حضرت جی. اب آؤ ذرا قادریوں کی بھی سن لو. حضرت شیخ جنید رحمت اللہ تعالی کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان او کدی کدی تے کتے کتے او جمدے جنید جنا دا نا. وہ کمرے والی سرکار کو اب نہیں پتا کہ جنید کیا ہے تو میں کیا کروں حضرت جی. اس کو نہیں پتا کہ با یزید کیا ہے تو میں کیا کروں حضرت جی. میں نے پڑھا ہے کہ جب سید سے کشتی آ رہے حضرت جی، حضرت جنید خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی. فرمایا جنید ساڑھے لی نہیں ہوئے ہیں، ان تینوں اینا کچھا کران گے رہن دی دنیا تک تو اچھا ہی رہیں گا. اور دیکھ لو حضرت آج بھی جنید جنید ہو رہی ہے حضرت. وہ حکم آیا کہ جنید مخلوق سے علیحدگی اختیار کر. میں نے پڑھا ہے کہ حضرت نے 14 سال مجاہدہ کیا. 14 سال کے بعد حضرت کو حکم ہوا کہ جنید اب مخلوق کا رخ کر اور مخلوق کو دعوت دے میری. اور حضرت نے بڑی محنت کی ہے. اور میں کہتا ہوں حضرت آج پھر اسی انداز کی ضرورت ہے. میں نے ایک دن پڑھا کہ حضرت شیخ جنید رحمۃ اللہ تعالی اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے کہ لکڑ آ رہا آیا آ کے عرض کردہ حضور آپ دا بیان شہر چی چل رہا ہے کہ جنگل چی بھی اثر کرے گا. آپ نے فرمایا کیوں کیا ہوا؟ عرض کردہ حضور میں ایک لکڑ آ رہا ہوں، روز جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتا ہوں، وہاں 3 بندے بیٹھ کے شراب پیتے ہیں. میں نے ان کو قرآن بھی سنایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. ان کو حضور نبی علیہ السلام کی حدیث بھی سنائی ہے، یہ الخبائث ہے، نہیں باز آتے. آپ جائیں اور جا کے ان کو منع فرمائیں. درد والے لوگ تھے حضرت.
حضرت نے گھوڑی نکالی، امامہ باندھا، امامے سے اپنا چہرہ مبارک چھپایا، اور جو جگہ اس نے بتائی تھی نا حضرت تشریف لے گئے، کیونکہ آپ نے چہرہ چھپایا تھا، انہیں سمجھا شاید چھاپا پہ گیا پولیس دا، اٹھ کے بھاگنے لگے۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو یار، ڈر کے نہ سونا، میں بھی پینا ہوں۔ اتنے کلا ہی پینا سا، پتہ لگا 3 سنگی جنگل پیندے نے، میں کہا چلو رل پیاں گے ذرا مزہ آئے گا، کیونکہ حضرت کی مراد وہ شراب نہیں، آپ کی مراد شراب معرفت تھی حضرت، مقصود ہے اس میں سے جو دل ہی میں کھچتی ہے حضرت نے۔ وہ بڑے خوش ہوئے کہ لیوی سنگی ودے ہے، اس کرنے لگے حضور خوش آمدید، لیکن یہ ہے کہ محفل اب کل ہی لگے گی۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ حضور شراب ختم ہو گئی ہے۔ فرمایا جا کے لے آؤ۔ حضور کتوں لے کے آئی؟ یہ اسلامی حکومت ہے، شریعت کا نفاذ ہے، کئی بار پکڑے ہیں، کوڑے پڑے ہیں، اب کل ہی ملے گی۔ بات مل گئی۔ آپ نے فرمایا کوئی اس طرح کا نسخہ نہ بتاؤں کہ شراب خود ہی آ جائے؟ وہ بڑے راضی، ان کا حضور ہے وے؟ فرمایا ہاں ہے وے۔ حضور دسو؟ فرمایا پانی کا شور سنائی دے رہا ہے، قریب ہی ہے۔ حضور دجلہ تھوڑا آگے ہی بہ رہا ہے۔ فرمایا جاؤ غسل اور وضو کر کے آؤ۔ وہ گئے، حضرت نے نیچے اپنی چادر بچھائی، فرمایا پہلے 2 نفل پڑھو پھر دساں گا۔ اسی لالچ میں کھڑے ہو گئے، پورا تقریق ادا کرتے ہوئے نا سجدے میں گئے، اور سبحان ربی اللہ اللہ کی صدائیں بلند کی۔ پیچھے سے حضرت جنید بھی سجدے میں چلے گئے، عرض کی تھی یا اللہ جنید دین نہیں کم سی، جنید دین نہیں کم سی۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی قرآن میں ہے نا، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، یا اللہ تیرے بندے نے یہ عذاب دے، تیرے بندے نے، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یا اللہ جنید دین نہیں کم سی، تیری بارگاہ چ لے ہم، اگو تو جانتے تیرے بندے جان۔ شیخ فرماتے ہیں سجدے میں جانے سے پہلے تو شرابی سے سر اٹھانے سے پہلے تینوں ہی ولی ہو چکے تھے۔ آج ضرورت ہے یار، آج حضور کی امت کو پھر ایسے جنیدوں کی ضرورت ہے۔ آؤ نا بچیاں نو لیا کھلا رہی ہے حضرت، اور پھر اونجی روئی ہے، یا اللہ ساڈا نہیں کم سی، اگو تو جان تیرا کم جانے۔ لیکن حضرت جی ہم نے یہی پڑھا ہے، این درگہے ماں درگہے نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی بازا، تو کدی کوئی خالی نہیں گیا حضرت جی۔ آؤ حضرت جی آؤ، آج ضرورت ہے اہل سنت بیداری کی، آج ضرورت ہے حضرت جی محنت کی، آج محنت کی ضرورت ہے۔ وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ حکم ہوا، آپ واپس تشریف لا رہے تھے، پیدل تھے، کوئی اونٹ پہ گزرا، کوئی گھوڑے پہ گزرا، کوئی بیل گاڑی پہ گزرا، سب نے دیکھ لیا، اور یہ خبر آگ کی طرح بغداد میں پھیلی کہ ہمارے جنید واپس آ رہے ہیں۔ لکھا ہے شیخ نے کہ سارا بغداد حضرت کی استقبال کے لیے آیا، کسی کے ہاتھ میں پھول تھے، کسی کے پاس جو ہے نا وہ ہار تھے، ٹھیک ہے جی، سارے آ گئے۔ اب حضرت ابھی بغداد شریف کے اندر نہیں آئے تھے، وہ لوگ باہر استقبال کے لیے آئے، یہ بڑے باریک لوگ تھے۔ آپ نے جب اتنا بڑا مجمع، اتنے پھول دیکھے نا، خود کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، وہ جنید وہ جینے پھول تیرے تے ڈگے، تو وہ نفس جنہوں 14 سال لڑائی کر کر کے ٹایا ہے، انہیں تو پھر اٹھ کھلونا ہے، کیویں جان چھڑاواں نا۔ ایام معدودہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ حضرت نے شاید پہ عمل کیا، آپ کو اجازت تھی افطار کی، آپ نے روٹی نکال کے کھانی شروع کر دی۔ ہم سنیوں کا کمال بھی تو ہے نا، حضرت چکنے بھی ہیں جی ہیں تو سٹنے بھی ہیں جی ہیں، وہ بھول گئے سارے کہ حضرت تو مسافر ہے، کسی کی توجہ ہی نہیں۔ شیخ نے لکھا ہے سب نے پھول پھینکے اور پتھر اٹھا لیے، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ سنگ باری شروع ہوئی۔ شیخ نے لکھا ہے حضرت نیچے بیٹھ گئے، پتھر پڑتے رہے، آپ اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے رہے ہوں چنگا رہے ہیں، ہائے ہائے کتوں لے آئیے ہوں، اسی لڑنے نہیں حضرت، اسی تے پالنے پہ حضرت، پالو پال اوہی سن باج فقیرہ کسے نہ ماریا ظالم چور اندر دا، اسی پالنے پہ حضرت، موٹا کر چھڑے دا نک جٹا صاحب کو پالنے پہ نہیں یار، انہوں پالو نہ انہوں مارو سو، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، انہوں مارو حضرت، انہوں مارو حضرت، نہ میں تولا نہ میں ماشا، ہن گل رتیاں تے آئی، انہوں نہ پالو حضرت، انہوں مارو سو۔ وہ لکھا ہے شیخ نے کہ وہ ایک بچہ تھا جس کو کوئی پتھر نہیں ملا، اس نے آ کے حضرت پہ تھوک دیا، اب پتھر تو کھا گئے، تھوک نہیں برداشت ہوا، پتھر کھا گئے یا
थूक नहीं बर्दाश्त हुआ, शेख की आंखों में आंसू निकल आए। आप इसी तरह अपने घर तशरीफ़ ले आए। हाय हाय, लिखा फिर हिजाब उठे इधर और आवाज़ क्या आती है, जुनैद ना रो। वो इनको क्या पता हमारी बारगाह में तेरा क्या मकाम है। अगर हम मखलूक को तेरे मकाम से आगाह कर दें तो ये बगदाद वाले सारा कुछ छोड़ के आके तेरे दरवाजे पे बैठ जाएं। अब आगे भी हज़रत जुनैद बगदादी थे। अर्ज़ की रब्बे करीम, अगर मैं भी लोगों को बता दूं कि तू कितना करीम है तो लोग तुझे सजदा करना ही छोड़ दे। अब आगे से आवाज़ क्या आती है, जुनैद फिर इस तरह करते हैं, तू हम पे पर्दे डाला कर, हम तुझ पे पर्दे डालेंगे। हाँ हज़रत जी आओ, उलमा मशाइख कन्वेंशन है, आओ यार लेके आओ रंग फिर रहे, लाओ लाई जुनैद तू साढ़े ते पर्दे पाया कर, असी तेरे ते पर्दे पाओगे, लाओ रंग। ये हज़रत बाबा लाहौर इशारा बतलाई, ये मजज़ूब बुजुर्ग हुए हैं। वो साईं जलाल दिल का मारा बेचारा नहीं समझ आई, हज़रत की खिदमत में आ गया। जैसे हज़रत बैठे थे वो भी बैठ गया उसी तरह के। हज़रत पे जज़ब का गलबा था, जज़ब कम हुआ, देखा सामने बंदा बैठा है, उसको इशारा किया हाथ से, थोड़ा सा करीब हुआ, पूछा भाई संगिया तू कौन है। उसने अपना तारुफ करवाया, हुजूर जलाल नाम है, गोकी आया किमें में, हुजूर दिल ला बैठा हुआ किते ए मुद्दा है। हज़रत खफा हुए, फरमाया तुझे निस्बत रसूल का कोई पास नहीं, जा दफ़ा हो जा यहाँ से, चला जा। हज़रत ने क्या कि ना आँखें बंद कर ली, दिल की लगी थी नहीं गया। थोड़ी देर बाद हज़रत ने फिर आंखें खोली, फिर देखा बंदा बैठा है। भाई की ना आए तो किमें आए हैं, उसने वही जवाब दिया। हज़रत ने भी वही जवाब दे के आंखें फिर बंद कर ली, फिर नहीं गया। तीसरी बार हज़रत ने फिर आंखें खोली, बंदा बैठा, उसको फिर इशारा किया, वो बिल्कुल ही सामने आ गया। हज़रत ने फिर पूछा किमें आए हैं, उसने वही जवाब दिया। इस दफ़ा हज़रत ने वो नहीं दिया। आपने क्या किया, पहले उसको पूरे ज़ोर से बाएं हाथ की जो है ना चपेड़ मारी, अभी बेचारा सीधा नहीं हुआ था तो दाएं हाथ की भी जड़ दी। अब जैसे हज़रत बैठे थे ना वो भी वैसे ही बैठ गया। कनैक्शन होंगे को टाइम लगता है हज़रत जी, एक सेम पैंदी तो अमरीका राबते होंगे ने जाके हज़रत को टाइम लगता है हज़रत जी। हैं जी, बस फिर कनेक्शन हो गया उसका भी, जैसे हज़रत थे वो भी बैठ गया। वो सारी रात बेटा घर नहीं गया, बाप को नींद ना आए, रात को हो कुछ नहीं सकता था। सुबह हुई तो बाप बेटे की तलाश में निकला, दोस्त के पास गया। उसने अब ये नहीं कहा कि मैं ही भेजे है, कहना जी कहन डे ही मैं जाना है, जाओ वेखो कितने उत्थे ना जी हुए। अब जब चला गया, वो पंजाबी में क्या कहते हैं, पुत्र कंडू पछाणिया जाता है। वो जब आए तो देखा मेरा ही बेटा बैठा है, वो जाके ना उन्होंने कंधे पे हाथ रखा और कहते हैं ओ पुत्र जलाल क्यों बह रहे हैं सारी रात रहते। वो पीछे देख के ना अपने वाले साहब से पूछते हैं भाई कौन जलाल हैं। उन्होंने कहा पुत्र तू जलाल। तो बाबा लाहौरी शाह रहमतुल्लाह तआला की तरफ इशारा करके कहने लगा, हज़रत जो पहली चंड मारी सी ना तो कुड़ी कड़ छड़ी, जो दूजी मारी तो जलाल भी कड़ छड़िया है। न परी रही न जुनू रहा, न कि मैं रहा न तू रहा, जो रही तो बेखबरी रही है। हाँ हज़रत जी, कड्ढण वाले बड़े जी हज़रत जी, कढ़ाण वाला नहीं जे लभदा कोई भी होना, कड्ढण वाले बड़े जी हज़रत जी है ना, कई कड्ढण वाला कोई नहीं रहा है, कड्ढण वाले बड़े जी हज़रत को कढ़ाण वाला भी तो आए ना। हम तो मायल बकरम हैं, कोई साहिल ही नहीं, राह दिखाएं किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं, कोई काबिल हो तो शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वाले को तो दुनिया भी नहीं देते हैं। हाँ हज़रत, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे है चमकाने वाले हैं। आओ तो सही यार, कभी दिल से पुकारो तो सही है। उम्मती जो करे फरियाद हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं खैरुल बशर को ख़बर ना हो। एक बुज़ुर्ग हुए हज़रत शेख अबुल खैर अक्ते अलैहि रहमा, शेख फरमाते हैं मैं मदीना पाक मुझे बुलवाया गया। ये हज़रत एक जुमले की आप इस्लाह फरमाएँ, ये बड़े लोगों की गर्दनों में ये सरिये डल गए हुए, अरे ये हर साल ही उत्थे होंगे हैं, तू कौन है तू हर साल उत्थे हुए है क्या कर, मैं हर साल बुला लेंदे ने। इस दफ़ा वैसे मैं कहता हूँ इलाज हुआ है हमारा, आज भाई तू हर साल उत्थे होना तो लै फिर आके दस ऐद की मैंने किया ना बंद उन्होंने सब पे। हज़रत जी अपने अपने जुमलों की इस्लाह करो हज़रत जी, कभी ये नहीं कहना जी मैं हर साल ही उत्थे होना, बल्कि कहना है वो हर साल मैनू बुला लेंदे ने। हज़रत जी अब फरमाते मुझे भी बुलावा आया, कहते मैंने 5 दिन मदीना तैयबा में गुजारे,
اللہ کے رنگوں میں سے ایک رنگ تھا، کہتے کھانے کو کچھ نہیں ملا. اللہ مدینہ طیبہ نہ ملے حضرت، وہ تو ایسا شہر مبارک ہے بس دل میں خیال آنے کی دیر ہے، چیز سامنے پڑی ہوتی ہے حضرت. وہ فرماتے ہیں 5 دن تک کچھ نہیں ملا حضرت. فرماتے ہیں ادھر ادھر نہیں گیا میں کوئی بھی. کہتے ہیں میں سیدھا حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور جا کے عرض کیا کہ اے محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا مہمان ہوں اور 5 دن کا بھوکا ہوں. کہتے ہیں یہ کہہ کے نہ آ کے میں حضور نبی علیہ السلام کے ممبر شریف کے پیچھے سو گیا. کہتا ہے وہ خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوں، اور سوتے سے آ کر مجھے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہ، اور میں کہتا ہوں سنیو، اور تمہارے پاس تو داڑھی بڑے ہیں، اور کہیں تو دستک دو یار، اور تمہارے پاس تو داڑھی بڑے ہیں حضرت. یہ میرے شیخ نا، یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات سناتے تھے. بزرگوں کی نظر کروں گا. آپ فرماتے ہیں ظاہر حضرت کا بڑا دور تھا، آپ ماشاءاللہ بڑی عمر ہوئی حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. آپ فرماتے ہیں کوئی سکھ نا جنگل لکڑاں وڈن ٹر گیا، بارش برسی تھی، ظاہر پکی سڑکیں تو نہیں تھی، کچے راستے تھے. وہ جب گیا نا تو تب بھی کیچڑ تھا، لیکن کیونکہ وہ پنجابی میں جس کو کہتے ہیں گڈھا بالکل خالی تھا، وہ گزر گیا خالی کیچڑ سے. لیکن جب واپس آیا نا تو کیونکہ گڈھے پہ لکڑیں تھی، وزن تھا، وہ گڈھا نہیں گزرا، وہ پھنس گیا کیچڑ میں جا کے. اب پہلے تو اس نے کیا کیا، چھڑی لے کے نا خود ہی بیل کا زور لگوایا، کوئی کہانی نہیں. اب اس نے کیا کیا، اس نے اپنے گروؤں کو پکارا، گرو نانک سے لے کر گرو گوبند سنگھ تک. پہلے پہیے کو ہاتھ ڈال کے مدد یا گرو نمبر 1، مدد یا گرو نمبر 2، مدد یا گرو نمبر 3، کوئی کہانی نہیں. اب بڑا مایوس ہو کے کھڑا ہو گیا. ظاہر تھا تو انسان ہی، بیل گڈھا لکڑیاں چھوڑ کے جانے کو جی نہ کرے. دن ڈوب رہا تھا، اپنی بھی جان کا خطرہ تھا. ایک قدم آگے بڑھائے پھر پیچھے آ جائے، پھر آگے بڑھائے پھر پیچھے. اتنی دیر میں کیا ہوا، وہاں سے ایک حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچا ماننے والا گزر رہا تھا. اس نے جب دیکھا نا سردار جی کو، آ گیا آگے پوچھتا سردار جی خیر تے ہے وے، رات بہن رہی ہے، لکڑا نے ٹگا ہے، گڈھا ہے، جان ہے، جیب چ بھی کو مال ہونا ہے، کی پروگرام ہے، مرنا جی تسو جاؤ ملنگا اپنا کام کر جا کے، ایویں نہ تنگ کر مینوں. اس نے کہا ملنگو میں اپنا کام کراں گا سردار جی، تسی دسو کیوں کھلو رہے تھے. وہ کہتا ہے میری باڈی ویکھی آ. انہوں نے کہا ہو. انہوں نے کہا میرے اندروں تیرے ہار دے 4 ملنگ نکل آتے ہیں، اور میرے کو گڈھا نہیں لیا، ٹگے کو نہیں لیا، میرے گروؤں کو نہیں لیا، تینوں ایویں دس کے ٹائم دایا کر جا اپنا کام کر جا کے. اس نے کہا بھائی اتنا سا کام ہے، ادھر ہو. انہیں کیتا ادھر دے پایا پئیے نوں ہاتھ. حضرت جی گرو دا تے کی کہنا، چیلا بھی تے اگے ہوئے نا کو تھوڑا جہا ہے مولا علی کی تاؤں کا کیا کہنا، آگے بھی تو ہونا حضرت جی کوئی ہے. انہیں پایا حضرت جی پئیے نوں ہاتھ تے ایک کی آواز، نعرہ حیدری. مزہ نہیں بنے حضرت، نعرہ حیدری. گڈھا بار گڈھا بار. آپ ہی بڑا پریشان ہویا، میں 10 بھی بیٹھا ہاں، ٹگے کو بھی نہیں نکلیا، میرے کو بھی نہیں نکلیا، گروؤں کو بھی نہیں نکلیا. یہ دیکھ ہی گرو نے کٹ چڑیا پڑ کے 10 بھی آپ ہی بیٹھا ہوں، کی کہاں اینوں میں. تو میرے بزرگ فرماتے ہیں بڑا سوچ کے نا، بڑا سوچ کے کہندا ملنگو گرو ساڈے بھی چنگے نے، بس کھوبے دے پیڑے نے. چلے اور ساڈے کھوبے دے بھی چنگے سے ہو یار، گواہو دے صحیح یار، اور ساڈے کھوبے دے بھی چنگے نے، گواہو دے صحیح یار. اور کدی کو واسطے مارو دلوں نعرہ یا علی ہے، کدی کو مارو تو دلوں یار واہ علی 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 علی. جنتی 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 جنتی. ایک دن حضرت سڑک پہ جاندہ میں بھی ایک ویکھیا حضرت جی، میں لاہور پروگرام پہ تھا، میرے نا وہ سٹمک میں میرے معدے میں درد تھی، تو وہاں جہاں ٹھہرے تھے نا میں خود ہی ذرا ٹہلنے کے لیے نکلا. اور مجھے یاد ہے میں نے 30 روپے لیے صرف نا. میں میڈیکل سٹور پہ گیا، میں نے کہا بھائی ایک رائزک کیپسول دے دے. میں نے اس نے مجھے 19 روپے کا رائزک کیپسول دیا، 11 روپے باقی بچے. ایک بندہ آیا نا، اس نے آ کے میڈیکل سٹور کا دروازہ کھولا، اور اس کا میں نے کبھی کسی کو اس طرح نہیں دیکھا. وہ آ کے کیا کہتا ہے، مینوں علی اور حسین دے نام کا کوئی دو. حضرت ایسا کوئی رنگ تھا کہ مجھ پہ کیفیت غالب ہوگی.
اور ٹھہرا نہیں، کہہ کے نا چلا گیا حضرت جی۔ میں نے وہ 11 روپے لی اور میں بھی بھاگا اس کے پیچھے، میں نے جا کے اس کو روک لیا، میں نے کہا حضرت 11 روپے نے نالی دا مول لے نہ حسین دا مول لے، لیکن ہے ہی نے قبول کر لیا۔ تو مجھے وہ آگے سے کہتا ہے پھر انہیں گل تینوں میں بھی دسنا، میں یہ دس، انہوں کہتا تو ہی ہوئی ہے تو میں بھی ہوئی وحدت الوجود ہے، تو ہی ہوئی، رب بندے دی ذات ہے ایک کو۔ آج مجددی بزرگ بیٹھے لیکن آج میں پڑھنے لگا، رب بندے دی ذات ہے ایک کو کہ جویں کپڑے دی ذات ہے روح، کپڑے دے وچ روح ہے رکیا جویں ہر بندے وچ تو، آپ بولیں تے آپ بلائیں تے آپ کریں ہو یہ کہہ کے چلا گیا۔ میں کنی دیر سڑک تے مجھے کوئی ہوش نہیں ہے۔ پھر اس دن میں ویکھیا کہ اینوں کہندے جو گدڑی وچ لال حضرت حضرت علی کا فیض، جناب صدیق اکبر کا فیض آج بھی عام ہے حضرت، کو آگے بھی تو آئے نا یار، کو آگے بھی تو آئے نا۔ ہاں حضرت آؤ حضرت جی کچھ کر لئیے، وقت بڑی تیزی کے ساتھ، میں بس حضرت شیخ پہ بات کر کے، بزرگ بیٹھے ہیں، زیادہ بولنا بھی بے ادبی، آگے بہت کچھ ایسا بول گئے ہیں۔ وہ میں خواب میں سویا تھا تو مجھے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے جگایا، کہتے میں بیدار ہوا تو مولا فرماتے ہیں اوے ابو الخیر تو سویا ہے، دیکھ حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ کیا تو حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں دائیں جانب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ تو پاؤں کتیا وہ مزار چ بھی نال نے تے خواباں چ بھی نال ہی ہوندے نے، تیرے پاؤ کرنا کی ہوندا ہے، وہ مزار چ بھی نال نے، غار چ بھی نال نے، سفر چ بھی نال نے، خواباں چ بھی نال ہی نے۔ تو بھونکا حضرت جی، کسی کتے کا بھونکنا کیا مانی، پتہ نہیں وہ زنا کی پیداوار ہیں، ہم اس کو دیکھیں کہ ہم قرآن دیکھیں ہیں، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، بھونکن دے حضرت۔ وہ کسی نے دیکھے نا حضرت جی، یہ تو ہونا کیا ہے، آپ بھی ادھر میں بھی ادھر حضرت جی، ہمیں نہیں کچھ، ہم پرامن لوگ ہیں، دیکھنا حضرت جی ہوتا کیا ہے۔ وہ لکھا ہے نا صوفیان نے، وہ بزرگ فرماتے ہیں میں چھت پہ کھڑا تھا تو ایک بڑا عجیب منظر دیکھا، کیا ایک دیوانہ کیف و مستی کے غلبے میں چلا آ رہا ہے، اور راستے میں کوئی دکان تھی حلوائی کی، اس نے دودھ جلیبیاں بھی لگا رہی، اس نے دیکھ لیا، اس نے پہلے تیار کر کے نا پیالہ پیش کر دیا، پی کے آسمان کی طرح منہ کر کے وہ بارش برسی تھی، ایک خبیث ایک خبیثہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ بابا جی گزرے، پانی میں پاؤں پڑا، پانی اتر کے وہ خبیثہ کے وجود پہ گرا، خبیث کو غصہ آیا، اس نے بابے کو تپڑ مارا، اس وقت بابے نے پھر آسمان کی طرف منہ کر کے کچھ کہا اور چل دیا۔ اب فرماتے ہیں وہ خبیث اور خبیثہ چھت پہ چڑھے، دونوں نیچے گر کے مر گئے۔ اب فرماتے ہیں میں نے سمجھا لگتا ہے بابا کچھ کہہ گیا جانے، کہتے میں انتظار ہے میرا، بڑی دیر بعد بابا جی ملے، کہتے میں نے کھڑا کر کے عرض کی حضور یاد جے جلیبیاں تے چانڈ، کہتے ہیں دو یاد نہیں، کہتے ہیں حضور وہ کی آکھیا سی جی تسی گئے تو کوٹھے تے چڑھے تے ڈگ کے مر گئے، کوئی بد دعا کیتی سی؟ فرمایا نہیں اسی نہیں کسی دے خلاف دعا کر دے۔ فرمایا حضور پھر آکھیا کی سی جی؟ کہتے ہیں جلیبیاں لبیاں، اللہ دا شکر ادا کیتا، اگے آ کے چنڈ پئی تے اینا ہی آکھیا سی یا اللہ چنگا معاملہ ہے کہ تو جلیبیاں کھوانا ہے کہ تو چنڈا پوانا ہے میں تے یہ کہہ کے لنگ گیا۔ حضور پھر ہویا کی؟ فرمایا کیونکہ وہ خبیثہ کا یار تھا، جب خبیثہ پہ پانی گرا، خبیث کو غصہ آیا، اس نے مجھے تھپڑ مار دیا، تو ہماری بھی تو یاری کہیں ہے ہی نا تو پھر جہاں یاری ہماری ہے پھر اس کو بھی غصہ آیا تو اس نے چھت سے نیچے دے مارا حضرت۔ ہاں صدیق اکبر حضور کے بھی یار ہیں، حضور کے اللہ کے بھی یار ہیں حضرت۔ ہاں 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 صدیق اکبر، ہاں یہ حضور نے فرمایا، آپ نے فرمایا، میں نے حضور نے فرمایا میں نے سب کا حق ادا کیا، ابو بکر کا حق اللہ ادا کرے گا حضرت۔ ہاں کو صدیق اکبر کے معاملے میں کوئی ایویں نہ لوز پوائنٹ لینا حضرت جی۔ ہاں یہ دیکھنا تو صحیح حضرت جی، جنا اگر اللہ نے اس کو نشان عبرت بنایا تو میں بھی جرمدار ہوں حضرت، اس نے ہاتھ کہاں ڈالا جا کے ہیں جی؟ ٹھیک ہے اپنی اپنی مجلسوں میں جو یہ بھونکتے ہیں سو بھونکتے ہیں، لیکن اس نے یہ کام چنگا نہیں کیا حضرت۔ اب دیکھتے ہیں حضرت جی کیا فیصلے آتے ہیں اس کے لیے، چھت سے مارتے ہیں، جہاز سے گراتے ہیں، آگ میں جلاتے ہیں یا پانی میں ڈبوتے ہیں اس کو۔ ہاں دیکھنا حضرت جی، ہاں وہ بڑا رنگ ہے۔ ہاں حضرت جی ان کو کیا پتہ عاشقوں کے کیا رنگ ہے حضرت جی، علماء بیٹھے ہیں، کل وہ پیالے میں عاشقوں کے تو آنسو ہوں گے، جس کو دوزخ بھی آگ پہ پھینکا جائے گا تو وہ بھی سرد ہو جانی ہے ساری۔ ہاں وہ کہتے ہیں کیا دیکھتا ہوں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں جانب ہے اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں جانب، کہتے ہیں میں نے حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما،
تو آگے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو الخیر ہمارا مہمان ہے اور 5 دن کا بھوکا ہے، یہ لے روٹی کھا ہے۔ کہتے حضور نبی علیہ السلام نے مجھے روٹی عنایت فرمائی، کہتے نہ پہلے کھائی نہ کبھی بعد میں کھائی، کہتے ہیں کیونکہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کے کھا رہا تھا، کہتے مجھے یاد ہے میں نے آدھی روٹی کھائی، آدھی میرے ہاتھ میں تھی، تو کہتے آنکھ کھل گئی، خواب سے بیدار ہو گئے، لیکن کہتے قربان جاؤں وہ جو آدھی خواب میں ہاتھ میں تھی جب بیدار ہوا تب بھی ہاتھ میں تھی۔ ہاں کیا کہنا ان کی عطاؤں کا حضرت۔ اور کہتے دوسرا کمال یہ تھا کہ جو آدھی خواب میں بیٹھ کے کھائی تھی نا حضور کی بارگاہ میں، اس کا ذائقہ بھی منہ میں موجود تھا حضرت۔ ہاں سنیوں میں اتنا ہی کہوں گا حضرت، آؤ کچھ کریے، دربار لگا ہوا ہے، فیض بٹ رہے حضرت۔ ہاں حضرت میں اسی پہ بات ختم کروں گا، کو بے ادبی ہوئی بزرگوں کی، کو جملہ بول گیا، معافی ہے، اللہ مجھے معاف کرے اور اللہ اپنے فضل سے اس نالائق سے طالب علم کی اصلاح کر دے۔ بس اسی پہ میں ختم کروں گا۔ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، او کھلائی دربار محمد عربی دا۔ دربار کھلا ہے یار، کوئی تو جھولی بچھاؤ یار۔ پھر ہونا کیا ہے، بھر کے جھولی میری سرکار نے، مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے، وما علینا الا البلاغ۔ حضرت علامہ جناب قاری محمد خادم بلال مجدی صاحب صلاۃ و سلام پڑھیں گے۔ ایک دو اعلان سن لیں، چونکہ حضرت علامہ مفتی محمد سمر عباس اتاری صاحب راستوں میں تھے، تاخیر کی وجہ سے انہوں نے معذرت کی ہے۔ ابھی تشریف لاتے ہیں صلاۃ و سلام کے لیے جناب قاری خادم بلال مجدی صاحب، تشریف لا کر صلاۃ و سلام۔ حضرت جی اعلان سماعت فرما لیں، یہ 1 اکتوبر بروز جمعرات سنی کانفرنس ہو رہی ہے جناح روڈ پر اڈا خیالی گجرانوالہ میں میلاد ہاؤس پر، جس میں بہت سارے علماء و مشائخ تشریف لائیں گے۔ تو دوسرا اعلان بھی سماعت فرما لیں، یہ 3 اکتوبر کو مرکز اہل سنت، مرکز رضائے مصطفیٰ جو ہے عالم چوک کے قریب، وہاں پر بھی ماشاءاللہ قبلہ مفتی پیر ابو داؤد محمد صادق قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ختم پاک کا پروگرام ہے۔ اسی طرح اور بھی پروگرام ہیں۔ جناب قاری خادم بلال مجدی صاحب سے سلام سنیں باقی۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیک، یا نبی سلام سبھی پڑھ لیں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیک، انت نور اللہ
سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أيها المختار فينا زادنا حب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك دست حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ پیر سید احمد رضا شاہ صاحب بخاری آستانہ لے ڈونگیا شریف آپ دعا فرما دیں آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحابہ بارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یا اللہ کریم تلاوت کلام مجید و ناشی فی تیرے پیارے